اورنگزیب عالمگیر کے بعد جب عظیم الشان مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی تو دربار کی راہداریوں میں دو بھائیوں کا عروج شروع ہوا جنہیں تاریخ بادشاہ گر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سید برادران عبداللہ خان اور حسین علی خان، جن کا جد امجد ابو الاعظم عراق سے ہندوستان آیا اور میرٹھ اور سہارنپور کے درمیانی علاقے میں آباد ہو گیا، جہاں اس نے 12 گاؤں بسائے، جن کی وجہ سے اس کی نسل کو سادات بارہا کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان محمود غزنوی سے لے کر لودھی خاندان تک ہر دربار میں اہم ترین عہدوں پر فائز رہا۔ یہ اس قدر باصلاحیت افراد تھے کہ مغل بادشاہوں نے بھی انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اکبر کے دور میں سید محمود شاہ بارہا مغلیہ فوج کے اہم ترین عہدے پر متمکن ہو گیا۔ اکبر سے لے کر عالمگیر تک ہر دور میں اس خاندان کے کم از کم 30 سے زیادہ افراد دربار میں عہدے دار ہوا کرتے تھے۔ ان دو بھائیوں نے عالمگیر کی آنکھیں بند ہوتے ہی دلی کے تخت کا کنٹرول ایسے اپنے ہاتھ میں لیا کہ پھر جسے چاہا اس پر بٹھایا اور جسے جب چاہا اتار دیا۔ اورنگزیب کے بعد 14 مارچ 1707 کو اس کے بڑے بیٹے محمد اعظم شاہ کو تاج شاہی پہنایا گیا اور صرف 2.5 ماہ بعد معزول کر دیا۔ تاریخ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بس اس کا نام اور ہمایوں کے مقبرے میں اس کی قبر ملتی ہے۔ اس کے بعد 19 جون 1707 کو دوسرے بیٹے قطب الدین محمد معظم کو تخت پر بٹھایا گیا، جو بہادر شاہ اول اور شاہ عالم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شراب اور عورتوں کا رسیہ تھا، جس کی وجہ سے حکومت کا کاروبار سید برادران کے ہاتھ میں آ گیا۔ دونوں بھائی اس سے بھی اکتا گئے اور 4 سال 8 ماہ 8 دن کے اقتدار کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اس کے بیٹے جہاندار شاہ کو دلی کی بجائے لاہور میں 29 مارچ 1712 میں تاج پہنایا گیا، لیکن صرف 11 ماہ 15 دن بعد اسے بھی قتل کر کے ہمایوں کے مقبرے میں ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا مشہور کردار فرخ سیر انہی دونوں کی طاقت و قوت کے بلبوتے پر بادشاہ بنا، لیکن اس نے از خود طاقتور ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے اجیت سنگھ کو میواڑ کا حکمران بنایا، لیکن سید برادران میں سے حسین علی کو اس کے خلاف لشکر دے کر بھیجا اور ساتھ ہی اجیت سنگھ کو خط روانہ کیا کہ اگر وہ حسین علی کو قتل کر دے تو میں تمہیں اعلیٰ منصب عطا کروں گا۔ اجیت سنگھ نے لڑنے کی بجائے حسین علی کے ساتھ صلح کر لی۔ اس نے فرخ سیر سے چالاکی کا انتقام یوں لیا کہ ایک دن اچانک اجیت سنگھ لال قلعے پر حملہ آور ہوا اور طویل لڑائی کے بعد فرخ سیر کو محل کے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اندھا کر دیا گیا۔ فرخ سیر نے اس سے پہلے اپنے 3 بھائیوں کی آنکھیں بھی اسی طرح نکالی تھیں تاکہ بادشاہ نہ بن سکیں۔ بادشاہ کو بچانے کے لیے حیدرآباد کے نظام اور جے پور کے راجہ جے سنگھ نے دھمکیاں بھی بھیجیں، لیکن دربار پر قابض سید برادران نے نہ مانے اور انہوں نے اس کے بیٹے رفیع الدرجات کو تخت طاؤس پر بٹھا دیا۔ یہی وہ دور تھا جب پورے ہندوستان میں مرہٹوں اور سکھوں نے عروج پکڑا۔ سید برادران ان سے بے پرواہ درباری سازشوں میں مگن رہے اور مغل بادشاہ ان کے سامنے کٹ پتلی۔ ایسے میں دکن سے نظام الملک مغل سلطنت کی بقا کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے پوری کوشش سے سید برادران کو دربار مغلیہ سے فارغ کروایا، مگر جب وہ 3 جولائی 1723 کو عہدہ وزارت پر متمکن ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دربار میں بدعمالی اور رشوت ستانی عام ہے۔ نئے شاہی مقربین نے جگیروں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ قدیم امراء بے روزگاری و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے۔ شاہی خزانے میں افواج اور منصبداروں کو ادا کرنے کے لیے نقد روپیہ موجود نہیں۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کے تحت اہل لوگوں کو منصب دینے، جگیروں کی ازسر نو تقسیم، رشوت ستانی کا خاتمہ اور اورنگزیب کی طرح جزیہ کے نفاذ کی تجاویز مرتب کی گئی تھی۔ اس نے تجاویز بادشاہ کو پیش کی، جسے بادشاہ نے درباریوں کے کہنے پر مسترد کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس دکن کی سمت روانہ ہو گیا۔ مرہٹے طاقتور ہو رہے تھے، مالوا اور گجرات پر قبضہ کر چکے تھے۔ نظام الملک نے 11 اکتوبر 1724 کو مرہٹہ سردار باجی راؤ کے ساتھ مل کر دکن کے مغل گورنر مبارز الملک کو شکست دی اور یوں حیدرآباد ایک آزاد مملکت کے طور پر ابھرا، جبکہ دلی دربار اپنے زوال کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ وہ عظیم عمارت جو کئی 100 سال کی محنت سے مغل بادشاہوں نے بنائی تھی، چند سال کی ریشہ دوانیوں اور محلاتی سازشوں نے زمین بوس کر دی۔ پاکستانی سیاست کی کہانی بھی
ایسی ہی محلاتی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی کہانی ہے۔ جس طرح سید برادران اپنی محنت شاقہ اور تمام بادشاہوں کو اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ وہ دربار کے بادشاہ گر کہلانے لگے، ایسے ہی پاکستان کی سیاست میں بھی چند سو خاندان ایسے ہیں جو انگریز سے وفاداری اور قوم سے غداریوں کے صلے میں اس مقام پر پہنچا دیے گئے تھے کہ ان کی مدد کے بغیر حکومتیں بننا ممکن نہ تھیں۔ ان تمام لوگوں کو انگریز سرکار نے ایک سیاسی پرچم تلے جمع کیا تھا جس کا نام یونینسٹ پارٹی تھا۔ قائد اعظم کی قیادت میں بننے والی مسلم لیگ اپنے عظیم قائد اور علامہ اقبال کی روح گرمانے والی شاعری کے باوجود بھی 1936 کے الیکشن ہار گئی تھی، اس لیے کہ یہ تمام خاندان اس کے خلاف تھے۔ شکست کے بعد ایسے بڑے خاندانوں کی اشد ضرورت محسوس ہوئی جو مسلمان بھی تھے اور انگریز نے انہیں مضبوط بھی بنا رکھا تھا۔ یہ اپنے دور کے الیکٹیبلز تھے۔ یہ تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی ضرورت بن گئے اور اکتوبر 1937 میں سکندر جناح پیکٹ کے تحت ان خاندانوں کی پاکستان کی سیاست میں دھواں دار آمد ہوئی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں سردار عبدالرب نشتر نے یہ شعر پڑھا تھا: نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ تمام وڈیرے سردار جگیردار وہ ہیں جو بعد میں ہر سیاسی پارٹی میں شامل ہوئے یا کروائے گئے۔ ان سب کی لگامیں ہمیشہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہیں۔ پاکستانی سیاست میں 1947 سے لے کر 1958 تک کے 11 سال کا منظر سید برادران والا منظر ہے۔ نہرو نے کہا تھا، میں اتنی شیروانیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن 1970 کے الیکشنوں میں عوام کے ووٹ نے انگریز کے بنائے ہوئے اس محلاتی سازشوں کے کاغذی محل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر وہ بڑے بڑے نام جن کے خاندان ہمیشہ جیتا کرتے تھے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ مگر اس کے بعد ایک منصوبے کے تحت 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں پہلے ان الیکٹیبلز کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر بار بار انہی کے ذریعے حکومتیں بنائی اور بگاڑی گئیں۔ ان 50 سالوں میں محلاتی سازشیں اور ڈرائنگ روم سیاست اسی طرح اپنے عروج پر رہی جیسے سید برادران کی سیاست مغل دربار میں تھی۔ ممتاز دولتانہ سے جام صدیق اور آصف زرداری تک کتنے نام ہیں جو اس میں مہارت رکھتے تھے، لیکن 17 جولائی کے ضمنی انتخابات نے ایک بار پھر 1970 کے 52 سال بعد وہ تمام برج الٹ دیے ہیں جن پر ان تمام پس پردہ قوتوں کا انحصار کیا کرتی تھیں۔ یہی تو وہ چند خاص نمائندے تھے جن کو نون لیگ میں ڈالتے تو وہ حکمران بن جاتی اور پیپلز پارٹی میں ڈالتے تو وہ طاقتور ہو جاتی، لیکن 17 جولائی کو عوام نے انہیں یوں اکھاڑ پھینکا جیسے طوفان میں درخت جڑ سے اکھڑتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو 1970 کے بعد دوبارہ کھڑا کر لیا گیا تھا، لیکن اب کی بات شاید ناممکن ہو جائے۔ اس دفعہ عوام کے تیور ہی اور ہیں۔